السلام علیکم ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، شکریہ۔ سورج غروب ہو چکا تھا، آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلنے لگا۔ زمان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ سونیا کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اچانک اسے لگا جیسے بہت سارے لوگ سرگوشیاں کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ اس لمحے 6 لڑکیاں کچن کے دروازے کے سامنے پہنچ گئی۔ ان کے رنگ گہرے پیلے تھے اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جن میں سے ان کے چہرے سمیت پورے جسم پر لگے ہوئے کٹ واضح نظر آ رہے تھے۔ سونیا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ یہ وہی لڑکیاں تھیں جو اسے خواب میں دلہن بنی زمان کو اپنا اپنا دولہا بولتے نظر آئی تھی۔ وہ سب سونیا کی طرف بڑھ رہی تھی اور بھاری آواز میں ایک ساتھ بول رہی تھی، بھاگ جاؤ یہاں سے، ابھی بھی وقت ہے، بھاگ جاؤ، زمان سے دور چلی جاؤ، اسے بن بتائے بھاگ جاؤ، تاکہ وہ تمہیں ڈھونڈ کر واپس بھی نہ لا سکے، اس سے پہلے کہ وہ سونیا کے قریب آتی۔ سونیا نے خوف سے کانپتے ہاتھوں میں چاقو اٹھا کر لہرایا، دور رہو مجھ سے، میرے پاس مت آنا، ورنہ میں آپ دونوں کو سب کو مار دوں گی۔ وہ لڑکیاں بظاہر انسان نہیں، کوئی بدروحیں لگ رہی تھیں، لیکن چاقو دیکھ کر خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی۔ جیسے ہی سونیا کو وہاں سے نکلنے کی جگہ ملی، اس نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ان کی آوازیں گیٹ تک آتے صاف سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، بھاگ جاؤ سونیا، بھاگ جاؤ، واپس مت آنا۔ سونیا بھاگتے ہوئے گیٹ تک پہنچی اور زمان سے ٹکرا گئی، جو اسی وقت گھر میں داخل ہوا تھا۔ اسے اتنا پریشان دیکھ کر وہ بوکھل گیا۔ اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی سونیا بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وہ اسے اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ سونیا کو جب ہوش آیا تو وہ اس گھر میں 1 منٹ بھی رہنے کے لیے تیار نہ تھی۔ زمان نے بے بسی سے کہا کہ پلیز میری مجبوری سمجھو سونیا، میری مجبوری سمجھو، 40 دن سے پہلے ہم نہیں جا سکتے واپس۔ تمہیں وہم ہوا ہے، اس گھر میں لڑکیاں کہاں سے آئیں گی بھلا؟ سونیا نے اپنے جسم پر لگے لاتعداد کٹ اسے دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں زمان، یہ انہوں نے ہی کیا ہے میرے ساتھ۔ ان کے اپنے بھی جسموں پر ایسے ہی نشان تھے، سب کے جسم پر لاتعداد کٹس لگے ہوئے تھے۔ میں 1 منٹ بھی یہاں نہیں رہ سکتی، آپ پلیز مجھے واپس چھوڑیں۔ زمان نے اس کی بات جھٹلاتے ہوئے کہا، تم جویلری پہن کر سوتی ہو، اس لیے یہ کٹ لگ گئے ہوں گے۔ سونیا، خدا کے لیے میرا دماغ خراب مت کرو، مجھے تمہاری ذہنی حالت پہ شک ہونے لگا ہے۔ اب تمہیں تنہا رہنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے اتنا وہم پال رکھا ہے۔ میں اپنی امی کو یہاں بلا لیتا ہوں، اب تو ٹھیک ہے نا؟ سونیا روتے ہوئے سو گئی۔ زمان آہستہ سے دروازہ بند کر کے باہر آیا اور درختوں کے جھنڈ کے نیچے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھیں بند کر کے دھیمی آواز میں بولنے لگا، اے رانی شگفتہ، اے کالی طاقتوں کی ملکہ، اے شیطان کی عظیم پجارن، جیسے تو نے اب تک میرا ساتھ دیا ویسے ہی اب بھی میری مدد کرو۔ میری طاقت ابھی اتنی نہیں کہ ان 6 لڑکیوں کی بھٹکتی روح کو سونیا سے دور رکھ سکوں۔ وہ اسے یہاں سے بھگانے کی کوشش میں ہیں، تو ہی ہے جو ان کو روک سکتی ہے، میری مدد کو پہنچ جا۔ سونیا گزشتہ شام والے واقعے کے بعد خوف کے مارے بستر سے نہیں نکل پائی تھی۔
زمان نے اسے ناشتہ بھی کمرے میں لا کر دیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو زمان کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی عورت کھڑی تھی جو سونیا کے گھر زمان کی ماں بن کر رشتہ لے گئی تھی۔ زمان عقیدت سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکا اور کہا، مجھے پتا تھا میرے بلانے پہ آپ ضرور آئیں گی رانی شگفتہ۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت تھی۔ میرا عمل مکمل ہونے میں صرف اور صرف 11 دن رہ گئے ہیں۔ ایسے میں اگر سونیا کو ان کی بھٹکتی روح نے حقیقت بتا کر بھگا دیا تو میری سالوں کی محنت رہ جاتی۔ شگفتہ نے ممتا بھرے لہجے میں کہا، تو میرے بچوں جیسا ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ سونیا تیرا 7واں اور آخری شکار ہے۔ اس کے بعد تیرا عمل مکمل ہو جائے گا اور شیطان دیوتا تجھے کالی طاقتوں سے نواز دیں گے۔ تیرے دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ میرے بچے تو فکر مت کر، ان لڑکیوں کی روح کو میں قید کر دیتی ہوں۔ طاقتیں ملنے کے بعد تو خود سونیا سمیت ان سب کو ہمیشہ کے لیے اس قید سے رہی دے دینا۔ زمان اسے اندر لے گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے آگے اپنی جان بچھا دیتا، جس کے دل میں انسانیت کے لیے ذرا بھی رحم نہیں تھا، جس نے کالی طاقتوں کے حصول کے لیے ان گنت معصوموں کی جان لی تھی۔ اس شگفتہ نے زمان کو ماں بن کر پالا تھا اور اب وہ اسے شیطان دیوتا کا خاص چیلا بنانے میں مدد کر رہی تھی۔ سونیا، یہ دیکھو کون آیا ہے۔ اس نے کمرے میں جاتے ہی شگفتہ کی طرف اشارہ کر کے اعلان کیا۔ سونیا خوشی کے مارے اس سے لپٹ گئی۔ آنٹی کیسی ہیں آپ؟ شکر ہے آپ آ گئی۔ میں تو زمان سے کہہ رہی تھی مجھے آپ لوگوں کے پاس چھوڑ آئیں۔ شگفتہ نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کر کہا، ارے میری بچی تو کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ دونوں باتوں میں لگ گئی تو زمان آفس کا کہہ کر گھر سے چلا گیا۔ شگفتہ جب سے آئی تھی گھر کا ماحول پرسکون ہو گیا۔ وہ لڑکیاں سونیا کو کبھی دوبارہ نظر نہ آئی، مگر سونیا دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے جسم پر لاتعداد کٹس لگ چکے تھے، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اور رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ شگفتہ بذیر اس کا خیال رکھ رہی تھی، اسے جوس اور فروٹس خوب کھلاتی پلاتی۔ سونیا مطمئن تھی کیونکہ وہ اس گھناؤ کھیل سے بے خبر تھی جو اس کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا۔ اب 40 دن پورے ہونے میں بس 3 دن باقی تھے۔ زمان سونیا کو سلا کر شگفتہ کے پاس بیٹھا اور زہریلے لہجے میں کہنے لگا، بس 3 دن باقی ہیں رانی، اس کے بعد میں انسپکٹر سجاد شاہ کو اذیت دے دے کر ماروں گا، جس نے میرے ماں باپ کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنے والدین کی موت کا بدلہ لینا ہے۔ اگر اس کے پاس روحانی علوم نہ ہوتے تو اب تک میں اسے موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا۔ اس کی وجہ سے میں لاوارث ہو گیا۔ اگر تم مجھے نہ سنبھالتی تو گلیوں میں رول کر مر چکا ہوتا۔ تو میرے لیے ماں سے بھی بڑھ کر ہے۔ شگفتہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ سونیا نے خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا۔ وہ 6 لڑکیاں زنجیروں میں جکڑی روتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، ہم نے تو کوشش کی تھی تمہیں بچانے کی، لیکن تمہاری قسمت میں بھی ہماری طرح بربادی ہی لکھی تھی۔ اب بدروح بن کر ہمارے ساتھ اس مکان میں بھٹکتی رہ جاؤ گی۔ سونیا نے دھیرے سے ہونٹ ہلائے ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ زمان کو قریب بیٹھا دیکھ کر اس نے مری مری سی آواز میں کہا، مجھے ان لڑکیوں جیسا نہیں بننا، زمان پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں۔ زمان نے اسے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بس 2 دن اور سونی، پھر ہم واپس جائیں گے اور تمہارے امی ابو سے ملنے بھی چلیں گے۔ سونیا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ اور بہنوں کے چہرے آنے لگے۔ زمان نے اس کے بال سلاتے ہوئے کہا، سو جو سونی، اور خود بھی سو گیا۔ جیسے ہی رات کے 3 بجے زمان کی آنکھ یکدم کھل گئی۔ وہ اٹھا اور باہر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چھوٹے سائز کا شیشے کا گلاس اور چاقو تھا۔ اس نے کچھ پڑھ کر سونیا کے سر سے پیر تک پھونکا۔
جس سے سونیا پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر اس کے پیروں سے بستر ہٹایا اور چاقو سے پیروں کے تلوے پہ 2 انچ لمبا کٹ لگایا، جس میں سے خون کی ایک دھار نکلی جسے زمان نے گلاس میں محفوظ کر لیا۔ پھر اسے تھوڑا دور ایک اور کٹ لگایا اور جب تک گلاس بھر نہیں گیا وہ کٹ لگا کر خون نکالتا رہا۔ پھر اس نے بیڈ کے نیچے سے بیگ نکال کر اس میں سے ایک کھوپڑی نکالی اور صحن میں لگے درختوں کے جھنڈ کے نیچے ایک دائرہ بنا کر کھوپڑی اس کے اندر رکھ دی اور خون کا گلاس اس کھوپڑی کے اوپر رکھ کر سامنے بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے منتر پڑھنے لگا۔ کچھ منٹ بعد اس نے آنکھیں کھولی اور خون کا گلاس اٹھا کر پی لیا۔ پھر نہایت عقیدت مندی سے دونوں ہاتھوں میں کھوپڑی اٹھا کر واپس بیگ میں رکھ کر اندر جانے کے لیے پلٹا تو شگفتہ کو پیچھے کھڑے پایا۔ میرے بچے، تیری یہ لگن دیکھ کر شیطان دیوتا تو خوش ہو ہی گئیں گے۔ تو نے ان کی تابعداری کی، اپنے ضمیر اور اپنے اندر کی انسانیت کو ختم کر دیا۔ تو بہت آگے نکل جائے گا، دیوتے کا سچا پرستار ہے تو۔ زمان نے اس کے ہاتھ چوم کر کہا، مجھے زندگی دینے والی رانی، میرے پاس چاہے جتنی بھی طاقتیں آ جائیں، میں ہمیشہ تیرا غلام ہی رہوں گا۔ تو میری ماں سے بڑھ کر ہے۔ شگفتہ نے مسکرا کر اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا۔ جیتے رہا میرا بچہ۔ زمان کے کمرے میں جانے کے بعد وہ زور سے ہنسی۔ اس لیے تجھ پر اتنے احسان کی کہ تو ان بوجھ تلے دبا رہے۔ تیری ماں اولاد کی چاہ میں میرے پاس آئی تھی، میں نے اسے کالی طاقتوں سے مدد لینے کا مشورہ دیا۔ اس نے میرے کہنے پہ شیطان دیوتا کو 7 نامولود بچوں کا خون پیش کر کے ماتھا ٹیکا تھا، جس سے خوش ہو کر دیوتا نے تجھے اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ تجھ پر شیطان کی خاص عنایت ہے، بس تیرے اندر کی ساری اچھائیوں کو ختم کرنا تھا، جو میں نے کر دیا۔ اب تو دیوتا کا خاص بھگت بن جائے گا۔ شیطان کی خاص عنایت تجھ پر ہوگی اور تیری مجھ پر۔ اب بس کل رات کا انتظار ہے۔ سجاد شاہ تکیے سے ٹیک لگائے کتاب پڑھ رہے تھے۔ حنین نے دروازے پہ ہلکی سی دستک دے کر انہیں متوجہ کیا اور کمرے میں داخل ہو کر فرمانبرداری سے سر جھکا کر کہا، جی بابا جان، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ سجاد شاہ نے کتاب ایک طرف رکھ کر کہا، آج میں آپ کے دوست حماد کے گھر گیا تھا۔ اس کے والد سے کام کے سلسلے میں حماد نے بتایا کہ آپ اس محلے کی کسی لڑکی پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ حنین نے دل ہی دل میں حماد کو کوستے ہوئے ماتھے کا پسینہ صاف کر کے بولنے کے لیے منہ کھولا، مگر آواز ہی نہیں نکل سکی۔ اس نے کھانس کر گلا صاف کیا اور گویا ہوا، نہیں بابا جان، میں نے کوئی گندی نظر نہیں رکھی۔ اس لڑکی پر ایک دن حماد سے ملنے گیا تو گلی میں نظر آئی، بہت معصوم اور باحیا لگی، اس لیے حماد سے ایسے اس کے بارے میں کبھی کبھارا پوچھ لیتا ہوں۔ مجھے اپنے خاندان کی عزت اور وقار کا خیال ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نے آج تک کبھی آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا۔ سجاد شاہ اس کا چہرہ غور سے دیکھ کر اس کے دل کی کیفیت سمجھ گئے اور شفقت سے کہا، میں نے حماد کے والدین سے اس لڑکی کے خاندان کے بارے میں معلومات لے لی ہیں، وہ شریف لوگ ہیں، آپ تیار رہیے گا، کل رشتہ لے کر جائیں گے ان کے گھر۔ حنین کا چہرہ کھل اٹھا، وہ اپنی خوشی کو دباتے ہوئے، ٹھیک ہے بابا جان، جیسے آپ کا حکم، کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ سجاد شاہ مسکرا کر کتاب پڑھنے لگے۔ اس سے اگلے دن دونوں لڑکی والوں کے گھر گئے اور آنے کا مقصد بیان کیا۔ لڑکی کے والد کے چہرے پر تیوش کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ ابھی رشتہ نہیں کر سکتے۔ شاہ جی نے انکار کی وجہ جاننا چاہی تو لڑکی کے والد نے بتایا کہ انہوں نے 1 ماہ پہلے ہی اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی ہے۔ اس کے سسرال والوں نے فراڈ کیا، کسی اور کے گھر کو اپنا کہا اور شادی کے بعد ان کی بیٹی کو لے کر غائب ہو گئے۔ آج تک کوئی ان کا سراغ نہیں مل سکا۔ پتہ نہیں ان کے کیا ارادے تھے، جو شادی کے دوسرے دن ہی غائب ہو گئے تھے۔ اس لیے وہ لوگ بہت پریشان ہیں، پولیس بھی ان کی مدد نہیں کر رہی۔ شاہ جی نے اس معاملے پر سوچتے ہوئے کہا، آپ میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں، میں ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہوں،
الحمدللہ میرے تعلقات اتنے ہیں کہ بہت جلد آپ کی بیٹی تک پہنچ جائیں گے ہم۔ اللہ اس بچی کی حفاظت کرے۔ یہ معاملہ نپٹانے کے بعد آرام سے رشتے کے معاملات طے کر لیں گے۔ لڑکی کے والدین ان کے ساتھ پولیس اسٹیشن گئے اور کیس سے متعلق ساری تفصیلات جمع کروا دی۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کی تصویریں بھی لے گئے جن میں اس کا شوہر اور ساس سسر بھی تھے تاکہ پولیس کو انہیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ سجاد شاہ کی نظر ان تصویروں میں موجود لڑکی کی ساس پہ پڑی۔ یہ چہرہ ان کے ماضی کے پردوں پہ نقش تھا۔ وہ روحانی عملیات میں بھی ماہر تھے۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد تنہائی میں عمل شروع کروایا اور آخر کار اس کہانی کے سارے مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔